بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن سننا پوڈ کاسٹ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین علی یوم الدین، اما بعد۔ 12 ربیع الاول ایک ایسا مہینہ جس میں مسلمان بہت زیادہ بھیڑ میں روڈوں پر نکلتے ہیں اور نعرے لگاتے ہیں اور واپس اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ کوشچن یہ ہے کہ یہ کیا ہے؟ 12 جو ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے، اس میں کیا ہوا تھا؟ اور یہ ہندوستان اور پاکستان کے مسلمان یہ کیوں سوچتے ہیں کہ اس دن سیلیبریشن ہونا چاہیے؟ حقیقت یہ ہے کہ حنفی اسکول آف تھاٹ کے انڈر 2 فرقے آتے ہیں، ایک بریلوی مکاتب فقہ اور ایک دیوبندی۔ بریلویوں کا یہ ماننا ہے شدت کے ساتھ کہ اس دن ہمارے نبی کی پیدائش ہوئی تھی تو ہمیں سیلیبریشن کرنا چاہیے۔ تو اس سیلیبریشن کے نام پر وہ جلوس نکالتے ہیں، بھیڑ میں اکٹھا ہو کر اس جلوس کو لے کر کے جاتے ہیں اور نعرے لگا کر تھوڑی دور تک گھوم کر واپس آ جاتے ہیں۔ یہ ان کا سیلیبریشن ہوتا ہے۔ یا پھر انہوں نے شعر بنا رکھا ہے کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، یعنی آج خوشی کا دن ہے، آج سیلیبریٹ کرو۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 63 سال اس دنیا کے اندر حیات تھے۔ 40 سال کی عمر میں آپ پر نبوت آئی، اور 40 سال کی عمر کے بعد آپ علیہ السلام نے دین کی محنت کری۔ آپ نے صحابہ کرام کو دین سکھایا، آپ کے اہل البیت نے دین سکھایا لوگوں کو۔ آپ کے صحابہ کی جو زندگی ملتی ہے بخاری مسلم میں، ترمذی، ابو داؤد، مشکات میں اور دیگر حدیث کی کتابوں میں، کسی بھی حدیث میں ایسا کوئی عمل صحابہ کرام کا نہیں ملتا کہ کوئی صحابہ کرام اس دن کوئی خوشی مناتے تھے۔ یا ربیع الاول کا مہینہ سینکڑوں دفعہ آیا ہے صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں سینکڑوں دفعہ آیا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خلافت دیکھیے، حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خلافت میں بھی آپ نے کوئی 12 ربیع الاول کے تعلق سے کسی بھی تاریخ لکھنے والے نے، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، کسی نے بھی کچھ ایسا لکھا نہیں ہے جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ، تابعین یا تبع تابعین اس دن کوئی اسپیشل ایکٹیویٹی کرتے تھے یا کھانا بنا کر کے بھی لوگوں کو بانٹتے تھے۔ ان کے لیے یہ عام دن تھا۔ ان کے لیے یہ عام دن کیوں تھا؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگ یہ ہے کہ ہمیں برتھ ڈے سیلیبریٹ نہیں کرنا، ہمارا برتھ ڈے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس دن ہم پیدا ہوئے تھے اس دن کچھ بھی نہیں تھا، بس ہم آئے ہیں اور اب ہم کچھ دن میں چلے جائیں گے۔ اس لیے اللہ کے رسول بھی، آپ علیہ السلام کی بھی پیدائش جو ہوئی، آپ علیہ السلام نے فرمایا ہر پیر اور جمعرات کا میں روزہ رکھتا ہوں کیونکہ اس دن میں پیدا ہوا تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے روزہ رکھا، لیکن ہر ہفتے رکھا، ہر مہینے کے ہر 4 ہفتوں میں آپ علیہ السلام نے روزہ رکھا۔ پورے سال آپ علیہ السلام نے ان 2 دن روزہ رکھا، پیر اور جمعرات، پورے سال۔ ایک اکیلے سال کے ایک اکیلے جمعرات کو یا ایک اکیلے منڈے کے دن آپ علیہ السلام نے روزہ نہیں رکھا، آپ لگاتار رکھتے تھے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول کا بھی اس برتھ ڈے سے یا کسی بھی چیز سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ علیہ السلام اس دنیا کے اندر آئے، آپ علیہ السلام نے اپنے آباء و اجداد کا بھی کوئی برتھ ڈے انڈورس نہیں کرایا، صحابہ کو نہیں بتایا کہ آج کھانا بنا کر کے کھانا بانٹو کیونکہ آج ابراہیم پیدا ہوئے تھے، آج عیسیٰ پیدا ہوئے تھے، یا آج بنو ہاشم پیدا ہوئے تھے۔ ہاشم ہمارے نبی کے دادا تھے، پردادا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے آباء و اجداد کے بارے میں بھی یہ نہیں فرمایا کہ میرے بڑے حضرت عبداللہ ہمارے نبی کے والد صاحب جس دن پیدا ہوئے تھے، آپ علیہ السلام نے تو ہمیں نہیں سکھایا کہ اس دن بھی ہمیں جلوس نکالنا چاہیے۔ یا اگر اللہ کے رسول کی وفات کے بعد یہ شروع ہوئی بدعت، تو صحابہ کرام نے بھی یہ بدعت شروع نہیں کری۔ اگر صحابہ کرام چاہتے تو بہت اچھا جلوس نکال سکتے تھے، ان کے پاس تو ہم سے بہتر گھوڑے تھے، ان کے پاس ہم سے بہتر اونٹ تھے، ہم سے بہتر سواریاں ان کے پاس تھی، اور ہم سے زیادہ تعداد بھی ان لوگوں کی تھی۔ ہندوستان پاکستان کے مسلمان دیکھے جائیں تو وہاں پہ رعب و دبدبہ بھی ان کا تھا۔ حضرت عمر کی خلافت تھی، حضرت ابو بکر کی خلافت تھی، عثمان، علی ابن ابی طالب کی خلافت تھی، حضرت حسن کی خلافت تھی۔ لیکن آپ علیہ السلام کے بچوں تک نے، بی بی فاطمہ اور حسن و حسین علیہ السلام، ان لوگوں نے بھی کبھی 12 ربیع الاول کو کوئی ایکسٹرا ایکٹیویٹی نہیں کری، کوئی ایکٹیویٹی نہیں کری۔ واللہ صحابہ کرام، اہل البیت، تابعین، تبع تابعین، ائمہ حضرات، محدثین، مفسرین، کسی شخص کا سنگل کوئی عمل نہیں ہے 12 ربیع الاول کو۔ یہ میں بہت نیوٹرل ہو کر آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب کسی بھی صحابہ، تابعین، تبع تابعین یا نبی خود نبی نے ہمیں یہ تعلیم نہیں دی، تو یہ آیا کہاں سے؟ یہ آیا یہاں سے ہے کہ الملک المظفر نام کے ایک شخص نے جب دیکھا کہ عیسائی
حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے دن خوشیاں منا رہے ہیں اور وہ کھانے بنا رہے ہیں، بانٹ رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، تو اس شخص نے سوچا کہ اگر یہ اپنے نبی کا برتھ ڈے بنا سکتے ہیں تو ہم بھی اپنے نبی کا برتھ ڈے بنائیں گے۔ تو یہ دوسرے مذہب کو دیکھا دیکھی اس شخص نے یہ بدعت جاری کری، جس کا نام ہے الملک المظفر۔ سن 600 ہجری میں یہ بدعت اس نے اس امت کے اندر جاری کری۔ اس نے یہ چیز اون کری کہ اب سے ہم بھی نبی کے برتھ ڈے پر خوشیاں منائیں گے، اور اس نے خود سے یہ 12 ربیع الاول کی ڈیٹ کو گھڑا کہ 12 ربیع الاول کو ہمارے نبی پیدا ہوئے تھے۔ نہ تو اس دن ہمارے نبی کی پیدائش ثابت ہے اور نہ اس دن ہمارے نبی کی ڈیتھ ڈیٹ ثابت ہے، دونوں میں سے کوئی بھی چیز ثابت نہیں۔ اس تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے چھپا دیا، نہ تو برتھ ڈیٹ کسی کو ایگزیکٹ پتہ، نہ آپ کی ڈیتھ ڈیٹ کو کسی کو پتہ، اللہ تعالیٰ نے تاریخ ہم سے چھپائی۔ البتہ اس کے بعد جو ایکسٹریم قسم کے لوگ تھے مسلمان کمیونٹی کے اندر، انہوں نے اس بدعت کو بہت جلدی سے لیا۔ بریلویوں کے اندر چونکہ صرف عشق ہی ملتا ہے اور اپنی مرضی کا عشق وہ لوگ کرتے ہیں، تو بریلوی جاہلوں نے کیا کیا، جو ان کے بڑے ہیں بہت احترام کے ساتھ، شیخ عبد القادر جیلانی لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ اللہ کے رسول کی جو برتھ ڈیٹ ہے، یعنی آپ علیہ السلام کی پیدائش ہے، وہ ہے عاشورہ کا دن، 10 محرم۔ اتنے بڑے بزرگ جن کو یہ کلیم کرتے ہیں کہ ان کو غیب کا علم تھا، انہیں بھی اللہ کے رسول کی برتھ ڈیٹ نہیں پتہ، نہ انہوں نے تحقیق کری، اتنا غلط انہوں نے لکھا ہے کہ 10 محرم تھی۔ اور بریلویوں کے سب سے بڑے بزرگ بانی احمد رضا بریلوی، وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ اللہ کے رسول کی پیدائش ہے 8 ربیع الاول، انہیں بھی نہیں پتہ تھی، انہوں نے بھی غلط لکھی۔ اور بریلوی طبقہ منع کون سی تاریخ کو رہا ہے، 12 ربیع الاول کو۔ یہ کتنی حیران کر دینے والی بات ہے، کتنی بڑی گمراہی ہے مسلمانوں کے اندر کہ انہی کے جو 2 بڑے بڑے بزرگ ہیں وہ دونوں آپس میں اختلاف کر رہے ہیں، کوئی لکھ رہا ہے 10 محرم، کوئی لکھ رہا ہے 8 ربیع الاول، اور منایا جا رہا ہے 12 ربیع الاول کا دن، اور اس دن خوشیاں منا رہے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول کی یہ حدیث ہے ہی نہیں، اللہ کے رسول کی یہ تعلیم ہے ہی نہیں، اللہ کے رسول کی یہ دعوت ہے ہی نہیں۔ اللہ کے رسول نے جو دعوت دی ہے، اس دعوت میں سیلیبریشن نام کی کوئی چیز نہیں ہے سوائے عید اور بقرعید کے۔ یہ آپ کی اولاد پیدا ہوتی ہے، آپ اس کا عقیقہ کرتے ہیں، یہ ہوتی ہے سیلیبریشنز۔ یہ اللہ کے رسول کے نام پر آپ برتھ ڈے کا یہ سب کچھ کر کے، بدعت کر کے، اور آپ اسی لیے تو ذلیل ہو رہے ہو۔ آپ دیکھو کوئی اوقات ہے مسلمانوں کی، یہ مودی نے یہ رول لاگو کر دیا۔ مودی کون ہوتا ہے؟ مودی کو مسلط کرنے والا اللہ رب العزت ہے۔ مسلمانوں کی طاقت رہی ہے شروع سے، جب مسلمان اللہ تعالیٰ کا فرما بردار تھا، مسلمانوں کی خلافت تھی، رومن پرشین امپائر سب اجڑ گئیں، مسلمانوں کا ہولڈ تھا۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمان اللہ تعالیٰ کے تابع فرمان تھے۔ جیسے ہی مسلمان اللہ تعالیٰ کے باغی بنے، اللہ تعالیٰ نے BJP کی حکومت لے آیا۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن کے اندر فرماتا ہے کہ جو ہمارا کام نہیں کریں گے، ہم دوسری قوم لے آئیں گے، ان کے اوپر مسلط کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے حدیث ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو قوم میری نافرمان بنتی ہے، میں ان کے اوپر ظالم حکمران بادشاہ مسلط کر دیتا ہوں۔ تو یہ مودی اور کسی کو بلیم دینے کی ضرورت نہیں ہے، بجرنگ دل، مودی، یہ سب کچھ بھی نہیں ہے، تنکا ہے، تنکا۔ اگر مسلمان اللہ تعالیٰ کا تابع فرمان بن جائے اور یہ سب جذباتی باتوں کو چھوڑ کر کے صرف قرآن اور حدیث پر عمل کرنے لگے تو سارے حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ البتہ میں پھر بہت وضاحت کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں کہ 12 ربیع الاول کا اللہ کے رسول کی پیدائش سے کوئی تعلق نہیں۔ 12 ربیع الاول کو یہ سب ایکٹیویٹی کے اندر نہ پڑیں، اور یہ جتنے بھی جلوس نکالنے والے ہیں، یہ لوگ اس جلوس کے ساتھ ساتھ کبھی مسجد کے اندر نہیں ملتے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ادھر اذان ہو رہی ہے، ادھر جلوس نکل رہا ہے تو یہ لوگ جلوس چھوڑ کر کے نماز کی طرف چلے جائیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ پکار رہا ہوتا ہے، یعنی کہ مؤذن پکار رہا ہوتا ہے، حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ۔ یہ اذان کو اگنور کر دیتے ہیں، نماز کو اگنور کر دیتے ہیں، لیکن جلوس میں یہ نعرے مارتے ہیں عاشق رسول۔ تو لہٰذا اس طریقے کے اسلام سے دور بھاگیں، یہ اسلام نہیں ہے، یہ بدعت ہے، یہ ایک فرقہ ہے، یہ فرقے کی شدت ہے جس وجہ سے یہ الٹی سیدھی ایکٹیویٹی کرتے ہیں 12 ربیع الاول کو۔ البتہ قرآن کی اور حدیث کی طرف دھیان دینا چاہیے، جو حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر، ہم مسلمانوں کو نہیں پوری دنیا کو دیا ہے، قرآن مجید۔ تو قرآن اگر آپ پڑھیں گے تو قرآن کے اندر آپ کو ایسی کوئی بات نہیں ملے گی کہ کسی بھی پیغمبر کا برتھ ڈے منایا گیا ہو، کبھی بھی کسی بھی پیغمبر کا۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔